بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، دونوں سٹوریز انتہائی اہم ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ حکومت پھر ایک نیا پنگا لے رہی ہے، پریشانی میں، غصے میں۔ وزیر اعظم صاحب آج کل بہت غصے میں ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی، آج وہ 1 مہینے کا التوا ملا ہے، نیب نے راہ فرار اختیار کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے اور اس کیس پر اور ان کی گفتگو پہ بھی بات کریں گے۔ دونوں سٹوریز بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی سٹوری پہ آ جائیں۔ کل محسن بیگ صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ اچھا، اس کی نئی نئی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سامنے جس میں وہ پولیس کے ایک آفیسر سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا کیا؟ آخر یہ ان کو کہیں ایف آئی اے والے اور باقی یہ سادہ کپڑوں میں میرے گھر میں جس طریقے سے گھسے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک پولیٹیکل مقدمہ تھا، اگر مجھے لے جانا تھا تو مجھے آپ گرفتار کر کے لے جائیں، لیکن میرے گھر میں کیوں گھسے ہیں؟ بچوں کو کیوں اس طریقے سے ہراساں کیا؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس کیوں پامال کیا؟ بغیر وارنٹ کیا، غیر قانونی طور پہ، اور وہ پولیس کے افیسر صاحب وہ مان رہے ہیں، آگے سے تسلیم کر رہے ہیں، اور وارنٹ بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اب تو نئی نئی باتیں۔ کل ایک جج صاحب نے، ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کی عدالت میں ان کے وکیل محسن بیگ صاحب کے وکیل گئے اور انہوں نے کہا جا کہ جی اس طریقے سے زیادتی ہوئی ہے میرے موکل کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جی مقدمہ وہاں پہ مراد سعید صاحب کی درخواست پر دائر ہوا ہے کوئی 9 بجے، اور یہاں پر 8 بجے پہلے سے ہی جو ہے نا پولیس اور ایف آئی اے والے موجود تھے۔ خیر وہ تو ادھر جج صاحب نے بھی لکھا کہ 9 بجے وہاں پہ کمپلینٹ ہوئی ہے، اور جناب یہ بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد 9:30 بجے یہاں پہ چھاپا پڑ گیا ہے۔ اچھا، پھر اب آپ پھرتیاں تو دیکھیں نا، اور کہیں کہ لاہور ایف آئی اے کا جو کمپلینٹ درج ہوئی ہے، شکایت درج ہوئی ہے، وہ لاہور میں ہوئی ہے، 9 بجے ہوئی ہے، 9:30 بجے اسلام آباد میں چھاپا پڑ گیا ہے۔ لاہور ایف آئی اے کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا، اور جج صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ پروڈیوس کرو، آپ ثابت کرو، ثبوت دو کہ لاہور ایف آئی اے کا جن کے پاس کمپلینٹ درج ہوئی ہے ان کی کوئی ٹیم آئی ہو، کوئی ٹیم کے بندے آئے ہوں، تو آپ ذرا بتائیں ریکارڈ۔ یہ یہاں پر ایف آئی آر کس طرح سے درج کی ہے ایس ایچ او مارگلہ تھانہ نے، اور کس طریقے سے ایف آئی آر کے پورے قانونی تقاضے نہیں پورے کیے، نہ اس کی کوئی رجسٹر میں درج ہوا، نہ کچھ بھی نہیں، وہ سارا کچھ لکھا۔ اور خود جج صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے تو پتہ نہیں کو فیک ایفیشنسی دکھائی ہے ایس ایچ او نے، اور ایس ایچ او کے اگینسٹ بھی انہوں نے جو ہے نا بہت سارے ریمارکس دیے ہیں، اور اس چھاپے کو غیر قانونی قرار دیا۔ اچھا، پھر اب کل جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت لگ گئی ہے، اور ان پر جو دہشت گردی کا دفعہ لگایا گیا اس پر بھی وہ ذرا ڈسکس کریں گے، پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیا ان پہ دہشت گردی کا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ بالکل ان کو فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سادہ کپڑوں میں ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں، تو میرا ایک لائسنس والا اسلحہ تھا، اور اس میں کیا کرتا، مجھے کیا پتہ کہ ڈاکو آئے ہیں، چور آئے ہیں۔ ویسے آئین اور قانون کے مطابق یہ ہے قانونی حساب سے کہ اگر بغیر وارنٹ کے پولیس بھی آپ کے گھر آتی ہے تو اس کو بھی آپ اگر وہاں پہ ڈھک دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی غیر قانونی نہیں۔ آپ قانون تو پڑھیں نا پہلے تھوڑا سا۔ تو خیر اس حوالے سے اب جناب آج ایک بہت بڑی دھماکہ دار قسم کی خبر آئی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے بلایا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو، نیاز اللہ نیازی صاحب کو۔ انہوں نے کچھ اور کیسز پر بھی وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی، اور یہ کیس بھی ڈسکس ہوا۔ اچھا، پہلے تو میں حیران ہوں کہ کل فواد چودھری صاحب سے ٹی وی والے پوچھ رہے تھے مختلف ٹاک شوز میں، مختلف بیپر پر، کہ جناب یہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک شہری نے درخواست دی ہے، مراد سعید صاحب نے انفرادی حیثیت میں درخواست دی ہے، اور حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے جو ہے نا نکل گئے یہ کہہ کر۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں غریدہ فاروقی نے بھی کئی درخواستیں دی ہیں، عاصمہ شیرازی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے۔ حامد میر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی درخواست دی ہے، ان کے والد صاحب کی توہین کی گئی اور وہ سارا کچھ جس طریقے سے، تو ان باقیوں کی درخواستوں پر تو کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی پھرتی نہیں ہوتی۔ باقی لوگ درخواستیں دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خود درخواست دے چکا ہوں، جب یہ میرے گھر پہ لوگ آئے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن مراد سعید صاحب کی درخواست پہ بس آدھے گھنٹے کے اندر اندر پوری پولیس اور پوری
FIA حرکت میں آ گئی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ انڈیویجول کی درخواست تھی اور وہ خود ادارے نے کام کیا اور اتنی تابعداری کے ساتھ کیا، اور جیسے وہ اسٹیٹ کے تو ادارے یا ڈپارٹمنٹ ہو ہی نہیں، وہ کسی پارٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں، اگر انہوں نے کیا تھا تو پھر کرنے دیتے۔ پھر آج وزیر اعظم صاحب کا ڈسکس کرنا، اور جناب وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے اور وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے اور یہ سارے قانونی ان کے باقی بھی ماہرین یا ٹیم تھی، اور وہاں یہ کہنا کہ جی اس جج کے خلاف تو ریفرنس دائر کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب پتہ نہیں ریفرنس ٹھیک لفظ ہے یا کمپلینٹ ہو، جو بھی ہو، تو اب جناب وہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کیا ہے۔ مطلب میں تو حیران ہوں کہ آپ اتنے پتنی حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ کیا کہ وہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے، جج کا تو اختیار ہی نہیں تھا کہ یہ آپ بتائیں گے کہ جج کا کیا اختیار ہے یا کیا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے تو بہت زبردست قسم کا آرڈر لکھا۔ اب کل ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھی ہوں گا، وہ وہاں پہ ہوں گے، تو پھر اطہر من اللہ صاحب بھی وہی سماعت کریں گے، ذرا لگ پتہ جائے گا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے، کہ کس طریقے سے وہ 3 دفعہ انہوں نے کیس کو ویٹنگ میں رکھا۔ آپ تو اس کو پروڈیوس ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہاں محسن بیگ صاحب کو، اور محسن بیگ صاحب جب آئے پیش ہوئے تو ان پر تشدد کے نشان موجود تھے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یہاں پر تو یہ اس طرح کے حالات ہیں، اور اب وہ جناب اس جج کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں جس جج نے FIA کا چھاپا غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اور جب چھاپا ہی غیر قانونی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی ہوگی، اور جب وہ اپنے دفاع میں کی تو اس پہ دہشت گردی کا دفعہ کیسے لگتا ہے، اور دہشت گردی کا دفعہ یہ جب نکل گیا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ کیس میں کیا باقی رہ جائے گا۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ کبھی آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے پڑ جائیں، کبھی آپ اس جج کے پیچھے پڑ جائیں جس نے وہ چھاپا غیر قانونی، اپنے دامن پہ داغ نہیں دیکھیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں، اور یہ اس طریقے سے نا ایک انتشار کی سی فضا پیدا کر رہے ہیں، یہ پریشانی میں کر رہے ہیں۔ غصہ کسی اور پہ ہے، غصہ کسی اور بات پہ ہے، وہ بہت ساری گھیرا تنگ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ جناب وہ جس طریقے سے کہ جی جج کے خلاف، تو میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی ہو۔ آج میں سن رہا تھا جناب فلاں 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 صحافی ان کی لسٹیں بن گئی ہیں، اور وہ پھر صورتحال، تو یہ کیا کوئی، میں اللہ معاف کرے، مبینہ طور پہ کوئی ہلاکو خان کی حکومت آ گئی ہے، کوئی مبینہ طور پہ کوئی ہٹلر کی حکومت آ گئی ہے، کوئی مبینہ طور پہ یہ کیا شہنشاہت آ گئی ہے۔ خان صاحب تو اپوزیشن میں جب تھے تو بہت ساری ایسی باتوں پر اعتراض کیا کرتے تھے، تو وہ والے خان صاحب کدھر گئے ہیں؟ وہ تو مطلب میں تو حیران ہوں مطلب ایسی بات پر۔ تو اب اس حوالے سے آپ دیکھیں جناب، اگلی سٹوری پہ آتے ہیں، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی پیشی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا میڈیا کے ساتھ، جب باہر نکل کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 3 دفعہ پراسیکیوٹر بدلا، پہلے 2 مہینے پورے نیب کو کرونا ہو گیا، کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جی بالکل، تو وہ التوا لیتے گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب آج آ گئے اظہر صدیق صاحب۔ اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ساتھ جو ہے نا یوٹیوبر بھی ہیں، وہ اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں، اور اگر آپ ان کے یوٹیوب کے تھم نیل دیکھیں تو ایسا جیسے اپوزیشن پہ بم پھینک دیں گے، وہ ایسا جیسے ہمارے ملک میں شہد، دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہوں اور اظہر صدیق صاحب اس میں بالکل تیراکی کر رہے ہوں، اسی طریقے سے وہ جناب وہ کرتے ہیں، اور اتنی خوشحالی ہو کہ ہمارے پاس تو پیسے بھی رکھنے کی جگہ نہ ہو، اتنی خوشحالی اظہر صدیق صاحب کا مطابق یہ ہوتا ہے۔ وہی اظہر صدیق صاحب آج کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا جی مجھے تو پڑھنے کا ٹائم چاہیے، اس کیس کو 1 مہینے کا مجھے ٹائم چاہیے، اور ان کو 1 مہینے کا ٹائم وہ ملا۔ وہ اظہر صدیق صاحب بیٹھ کے اپنے یوٹیوب پہ وہ شہزاد اکبر کی طرح وہ پیپر لہراتے تھے کہ جیسے مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے پتہ نہیں کو اللہ معاف کرے جیسے پھائے لگوا دینا ہے، اور وہ تو اظہر صدیق صاحب، اگر آپ کے پاس مریم نواز کے خلاف اتنے ہی ثبوت تھے تو آج تو آپ عدالت کو سے التوا لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ تو لوگوں کو اتنا بیوقوف بنا رہے تھے کہ جس طریقے سے جو آپ نے کیا اپنے یوٹیوب پہ کہ جیسے مریم نواز کو دنیا کی سب سے بڑی مجرمہ ہیں، اور آپ نے ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا سمجھا، اور وہاں پہ آپ کورٹ میں جا کے کہتے کہ جی یہ لے ثبوت میرے پاس، اور یہ آپ اندازہ کر لیجئے۔ لیکن نہ تو اس جو عدالت سوال کر رہی ہے، نہ ہی نیب کے پاس ان سوالوں کا جواب ہے،
اور نہ ہی نیب وہ سوال جو ڈاکومنٹس آ چکے ہیں وہی ڈاکومنٹس ہوں گے، انہی سے عدالت بار بار پوچھتی رہی کہ ثابت کریں کیسے بینیفیشل اونر ہیں مریم نواز صاحبہ۔ عدالت نے پچھلی پیشی پر کہا، غالباً 10 تاریخ کو تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ آپ اس کو بیک ڈیٹ میں کہہ سکتے ہیں، پری ڈیٹڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو جعلی نہیں کہہ سکتے۔ آپ ہمیں ثابت کر دیں کہ آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں، وہ کیسے بینیفیشل اونر ہیں، اس کا کوئی ثبوت پیش کریں۔ آپ نے تو ایک پرائیویٹ فرم کا لکھا ہوا خط جو ایک وکیل نے لکھا، اس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا بینیفیشل اونر ہیں، اور اگر بالفرض وہ بینیفیشل اونر کہیں سے ثابت بھی ہو جائیں تو پھر تو ان کے والد کو پکڑیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو بہت سارے ایسے چبھتے ہوئے سوالات کیے ہیں جو نیب کے آپ یقین کریں کہ پراسیکیوٹر کا وہاں پہ ستیہ ناش ہو گیا۔ آج اظہر صدیق یہ صرف اور صرف نا التوا لینے کے بہانے ہیں۔ یہ التوا اور اس کیس کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ ابھی کل پرسوں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات صاحب نے باہر آ کے کہا کہ یہ جو سٹے کا چکر ہے نا، یہ عدالتوں کا جو کیسوں کو آگے کرنا اور التوا کا، یہ بڑی بری بات ہے اور اس پہ ہمیں ضرورت ہے کانسنٹریٹ کرنے کی، اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا۔ جناب آپ کا اپنا ڈپٹی سپیکر سٹے پہ بیٹھا ہے، یہ آپ کا جو ہے نا BRT سٹے پہ چل رہی ہے، آپ کا سارا کیس فارن فنڈنگ والا آپ اسی طریقے سے وکیل بدلتے رہے۔ شہباز شریف صاحب نے وہ ہرجانے والا کیس کیا، 4 سالوں سے چل رہا ہے، آپ اسی طریقے سے ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں۔ اب مریم نواز کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں انہیں اور سزا دلوائیں۔ پچھلی پیشی پر جناب وہ جو کچھ ہوا تو وہ عمران ریاض صاحب نے بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو ریلیف دینے کا پروگرام بن رہا ہے، اور آج آپ کو التوا بھی مل گیا تو آپ جلدی اس کے خلاف ثبوت پیش کریں اور اسے آپ عدالت سے جو ہے نا، اگر آپ کو تو عدالتوں پر پورا اعتماد ہے، اور آپ عدالت سے سزا دلوائیں۔ جس کسی کے پاس اور بھی کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ بھی ان کو نیب کو جمع کروائیں، لیکن نہ کوئی ثبوت ہے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ یہ صرف اور صرف اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بغض نواز میں نواز شریف کو کھائی میں پھینکنا تھا، ان کی بیٹی کو بھی ساتھ سزا دینی تھی، ان کے داماد کو بھی سزا دینی تھی، اس طریقے سے ایک بالکل بوگس انداز میں اور ایک وکیل کے خط پر سزا دے کے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہا۔ آج جو وہ سب کو ہر ایک چیز کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے، ہر ایک چیز کا بالکل میں کہتا ہوں عریان ننگے ہو گئے ہیں۔ اب جناب وہ التوا پہ آ گئے ہیں، جس التوا سے ان کو خود پرابلم ہے اور وہ شکایتیں کر رہے ہیں، وہی التوا وہ خود لے رہے ہیں، وہی وہ وکیل بدل رہے ہیں۔ اسی طرح سے فارن فنڈنگ کیسز میں بھی انہوں نے وکیل، مجھے تو خدشہ ہے اگلے کہیں سماعت پہ اظہر صدیق صاحب کو کرونا نہ ہو جائے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، کوئی نہ کوئی ایسا صورتحال، یا تو ان کو ہیضہ ہو جائے گا، یا ان کو کرونا ہو جائے گا، یا ان کو ہو سکتا اللہ معاف کرے قبض ہو جائے، یا کہیں کوئی اس طرح کا چکر چلائیں گے کہ وہ کہیں گے 1 مہینے کے بعد بھی ہم جو ہے نا اگلا کوئی ایسا لاہ عمل۔ آج تو عدالت نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے میں کتنے دن سننا ہے، یہ بھی چلائیں گے۔ تو بھائی اب نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، آپ کے گرد آپ کی بالکل سیاسی موت ہونے لگی ہے۔ اس میں کوئی اقتدار سے صرف جو سدا اقتدار ہے نا ہمیشہ کا، وہ پروردگار کا ہے، وہ انسان کا کوئی اقتدار نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ نے آٹا، دال، چینی، گوشت، بجلی کے بل، گیس کے بل، یقین کیجئے واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، آج آپ غریب کو چھوڑ دیجئے، وہ تو جینے کا نہیں رہا نا، وہ تو خودکشیوں پہ آ گیا ہے۔ ماں کی ممتا، اس کے مترادف کوئی پیار کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں چھاؤں ہے۔ ماں اپنے بچوں کو مار رہی ہے غربت کے مارے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اور یہ سب سے پہلی حکومت ہے پاکستان میں کہ جس میں مڈل کلاس رگڑی گئی ہے، اس طریقے سے رگڑی ہے۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا، آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی جہاں بیٹھے ہیں نا، اگر ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہیں باقی ساری بتیاں بجھا دیں۔
اگر کسی روم میں بیٹھے ہیں باقی ساری بتیاں بجھا. یہ حالات ہیں. آپ جائیں, جس طریقے کا پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے, یہ جن کو پیٹرول کے کارڈ ملتے ہیں اور سرکاری سطح پہ ان کو بغیر کوئی حساب کتاب کے پیٹرول ملتا ہے, چاہے وہ وزیر ہوں, مشیر ہوں, وزیر اعظم صاحب ہوں یا کوئی ہوں, ان کو کیا پتا کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے. جن کی بجلی مفت ہے انہوں نے کبھی بل ہی نہیں دیا, ان کو کیا پتا کہ بجلی کتنی آپ نے مہنگی کر دی ہے. جنہوں نے گیس کے بل ہی نہیں دیے ان کو کیا پتا کہ کتنے. اب مڈل کلاس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس کمرے میں بیٹھے وہ بتی جلاؤ, باقی سارے گھر کی بجھا دو. اب مڈل کلاس کی یہ حالت ہو گئی کہ بچوں کو لے آنا لے جانا اسکول سے, یا آفس آنا اور جانا, باقی ایکسٹرا نہ نکلو. کو ویکینڈ پہ کوئی چیز لینی ہے تو وہ نکلو. یہ ویسن مڈل کلاس کی یہ حالت ہو گئی کہ جب پراٹھوں پہ جو ہے نا صبح تیل نہ لگاؤ, خیر ہے روکھے ہی کھا لیں گے ہم, اور ہاتھ نہیں پھیلانا, ٹھیک ہو, یا کم لگائیں, یا اس طریقے سے. یہ حالات ہو گئے ہیں مڈل کلاس کے. آپ کو اندازہ ہے اس کا؟ آپ کو کوئی اس چیز کا احساس ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اب عوام کرب اور دکھ میں مبتلا ہے نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام خوشحال ہیں تو اللہ کرے یہی خوشحالی سارے وزیروں کے گھر میں, یہی خوشحالی وزیر اعظم صاحب کے گھر میں, یہی خوشحالی آپ کے عثمان بزدار کے گھر میں, اور یہی خوشحالی صدر پاکستان کے گھر میں آئے, یہی خوشحالی آئے نا ان بڑوں کے گھر میں, یہی خوشحالی. لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یہاں پر یہ مصیبت ہے کہ آپ اس طریقے سے بفر پی کے کبھی کسی صحافی کو تو کبھی سے, یہاں پہ جینا حرام ہو گیا ہے. یہاں پر جو باقی اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہیں وہ یہ سن لیں, آپ یقین کریں کہ یہاں پہ تنقیدی آواز کو گن پوائنٹ پر جس طریقے سے رکھا جا رہا ہے, یہاں پر تو اس طریقے سے بے سکونی کا ایک عالم ہو گیا ہے. ادھر سے یہ معاشی قتل ہو رہے ہیں, صحافی نکل رہے ہیں جناب میڈیا ہاؤسز سے, تنخواہیں بند ہو رہی ہیں, اور بالکل بے روزگاری کا عالم ہے, اور ادھر مہنگائی کا یہ چکر ہے کہ اس طریقے سے. اور جہاں پہ بھی کوئی زبان کھولے کوئی تنقید تو پھر حشر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے جیسے کل محسن بیگ صاحب کے ہوا ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے کہ جی ہم نے بھی کبھی کوئی, یہی محسن بیگ صاحب تھے, کس کو نہیں پتا, یہی محسن بیگ صاحب تھے جو پورا نواز شریف صاحب کے دور میں ایک ٹی وی پہ آ کے انہیں چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. کبھی انہوں نے بھی چھاپا لگوایا ان کے گھر پہ, کبھی انہوں نے بھی پولیس کو بھیجا, کبھی انہوں نے بھی FIA کو. تو سر یہ تو ایک انتہائی عدم برداشت ہے, یہ تو انتہائی پریشانی کے ایک بوکھلاٹ ہے. آپ ایک اس طریقے سے آپ وہ کر رہے ہیں کہ بھیا اکبر ایس بابر ہو تو کوئی اس کو وہ کرو, اگر کوئی محسن بیگ صاحب ہو تو ان کو وہ کرو, اور جناب اگر کوئی احمد جواد ہیں تو ان کی ٹرولنگ شروع کر دو. تو یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا, اور نہ ہی اس طرح سے دال گلے گی. یہ بالکل صورتحال یہی ہے کہ جب آپ کی, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, مبینہ طور پہ عادات بتا رہی ہیں کہ وہ ٹائم چونکہ وہ آپ کے پیروں تلے سے زمین سرکتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے باڈی میں کپ کپاہٹ ہے, آپ کا دل دھڑک رہا ہے, اقتدار کی اس ہما کو آپ اڑنے نہیں دے رہے, اور کرسی کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو آپ نے کوئی پرفارمنس دکھائی ہوتی تو آج عوام میں جا کے اسمبلیاں توڑتے, ان سے کہتے کہ جناب میں یہ کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں جائیں گے تو حشر کیا ہوگا. تو صورتحال تو یہ ہے نا. آج آپ یقین کریں, وہ غالباً میں کہیں دیکھ رہا تھا, عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور کے 2 وزراء نے مجھے کہا ہے کہ ہم تو PTI کے ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے. آپ کو سب پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ PTI کے ٹکٹ پہ لڑنے کا, مطلب الیکشن لڑنا تو چھوڑ دیں, وہ تو ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا. ساتھ ان کو پتہ ہے کہ میں اگر ٹکٹ میں نے لیا نا تو عوام میرے ساتھ حشر کیا کرے گی جب میں ووٹ مانگنے جاؤں گا. تو یہ والی صورتحال ہے. اس میں آپ اس غور کرنے کی ضرورت ہے, اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.